پڑھ لیتے. اللہ کہتا ہے کہ نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون. ایمان تازہ ہو جائے تم. کیا ان فرعون علا فی الارض، فرعون تھا جو اپنی سرزمین کے اندر، بلکہ کیا ہے دنیا کے اندر اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا تھا. آج کا بھی ایک فرعون ہے. جہاں اشارہ کر رہا ہوں شاید آپ لوگ برابر پہنچیں گے کیونکہ ذہین ترین سماعتوں سے خطاب کر رہا ہوں، مجھے زیادہ کھل کے بیان کرنے کی ضرورت ہے. آج بھی ایک منمانی کرنے والا فرعون ہے. یہ فرعون کیا ہے؟ اس فرعون کے 1000 حصے کیے جائیں طاقت میں، پھر بھی اس میں کا ایک حصہ بھی اسے نہیں ملا. یہ جھنڈے کا فرعون ہے، ووٹنگ کا فرعون ہے. وہ خاندانی وراثت میں آنے والا، اس کی نسلیں 400 سال سے، بلکہ وہ خود 400 سال سے حکومت کرتا تھا. زندگیاں بھی لمبی تھی، خاندانی اعتبار سے تھا، کوئی اپوزیشن پارٹی نہیں تھی. آج ہے بھی کمزور تو اتنے کیا ہیں، اس کے اللے تللے ہیں، لیکن اس وقت نام ہی نہیں ہے. جو چاہے کر سکتا تھا. نام کے لیے سپریم کورٹ سے کیا ہے رول کو پاس کر کے ہی کچھ کرنا پڑتا ہے، لیکن پاس تو کرنا پڑتا ہے. اس فرعون کے لیے کوئی سپریم کورٹ نہیں تھا، وہ جو کہتا تھا وہی حکم تھا. تو اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ علی فرعون. یہ اصل بات ایک چیز یاد رکھنی چاہیے، اللہ نے جو مثالیں جن جن اعتبار سے رکھ دی ہیں نا، یاد رکھو وہ اس کے بعد نہ کبھی آئی نہ اس سے پہلے کبھی آئی تھی. اس واسطے ہی اللہ نے وہ مثالیں رکھ دی. فرعون جیسا طاقتور انسان نہ اس سے پہلے ہوا تھا دنیا میں، نہ اس کے بعد قیامت تک ہوگا. اب جتنے طاقتور ترین غرور گھمنڈی آئیں گے سب اس کی مثال لے لے، اس کا حشر جو ہوا وہی تیرا بھی ہونے والا ہے. بلکہ کیا ہے تو اس کے پاؤں کے دھول کے برابر بھی نہیں ہے. اللہ نے اس کو غرق کر دیا، تیری کیا حیثیت ہے. اسی واسطے اللہ تبارک و تعالی نے ان مثالوں کو رکھ دیا قیامت تک کے لیے جس کا کوئی اور مثال نہیں ہو سکتی. فرعون دراصل اتنا بڑا تھا کہ اللہ کہتا ہے فرعون ذی الاوتاد، میخوں والا تھا. کیا مطلب میخ رکھ لے کے تھا وہ؟ نہیں، میخ جس طرح سخت ہوتی ہے، لوہا جس طرح سخت ہوتا ہے، اتنا شدید ترین طاقت رکھنے والا تھا. ذی الاوتاد یہاں کہتا ہے کہ علی فرعون، کہ سب پر کیا ہے اپنی حکومت چلانے والا. وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفہ. اور یہ کیسے حاصل کیا اتنا طاقت اور اتنا پاور؟ اہل ارض یا اہل بستی جہاں پر تھا، ذرا نوٹ کرو اور آج کا اللہ کی یہ عظمت، اللہ کے قرآن کی عظمت کو پہچانو. وجعل اہلها شیعا، اس نے اپنے رعایا کو قبیلوں میں بانٹ دیا تھا. ڈیوائیڈ اینڈ رول پالیسی، ٹکڑے کرو ان پر حکومت کرو. یہی پالیسی آج بھی ہو رہی ہے. اسی سے طاقت حاصل کر سکتا ہے کوئی بھی نامراد شخص، ناہنجار بدبخت جس کی کوئی ویلیو نہیں، طاقتور بن سکتا ہے تو ہمیشہ ایک ہی دشمن کا حربہ رہا ہے کہ ان کو ٹکڑوں میں بانٹو. انگریز جب حکومت کیا تو کس پالیسی کے تحت ہم پر حکومت کیا؟ ڈیوائیڈ اینڈ رول پالیسی. آج یہ جی جو ہے نا، چائے والے جی، وہ حکومت کر رہے ہیں تو کس پہ کر رہے ہیں؟ وہی ڈیوائیڈ اینڈ رول پالیسی. ٹکڑے کرو ہی نہیں، ٹکڑے. NRP جو آیا تھا وہ کیا تھا؟ وہی ٹکڑے ہے نا جی. اللہ نے ایک دوسرا کیا ہے ایسا معاملہ لا کے کھڑا رکھا کہ ان کے ذہنوں سے نکل گئے، لیکن یہ نہیں کہ بلا ٹل گئی. نہیں، مت سوچو بلا ٹل گئی، ابھی بھی سر پہ منڈلا رہی ہے. لیکن اصل حقیقت قرآن کتنی گہری بات کتنے مختصر ترین الفاظ میں کہہ گیا. دیکھو اگر اس کی تفسیر اور تشریح صحیح طور پر آپ کو کرنا ہے اور آپ غور و فکر کریں گے تو یاد رکھیے زمانہ لگ جائے گا، لیکن اس کی تشریح ممکن نہیں ہے. وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ. ٹکڑے کر دیا اور ضعیف اور امیر کا طبقہ بنا دیا، اور ضعیفوں کو وہ قتل کر دیا کرتا تھا. پوچھنے والا کوئی نہیں تھا. آج بھی یہی ہے.